السلام علیکم، میں عمر فاروق این اخبار اراکان کے ساتھ حاضر ہوں۔ برمی اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ آنگ سان سو چی اس ماہ کے آخر میں یورپ کے 4 اہم ممالک کے دورے پر جا رہی ہیں۔ برمی سرکاری ترجمان نے آنگ سان سو چی کے دورہ برطانیہ، بیلجیم، اٹلی اور فرانس کے دورے کے تفصیل بتانے سے گریز کرتے ہوئے صرف دورے کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کیا۔ آنگ سان سو چی کو میانمار میں جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد کے دور میں ان ممالک کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ یورپی ممالک جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے ساری دنیا میں ایک مضبوط آواز سمجھی جاتی ہے۔ ماضی میں یورپ کے اکثر ملکوں نے برما کو جمہوری راستے میں حائل فوج کی جانب سے رکاوٹوں پر مختلف پابندیاں لگا رکھی تھی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید تنقید کرتے رہے تھے۔ میانمار کے فوجی آمرانہ ادوار میں آنگ سان سو چی کی جمہوریت کے نعرے کو یورپ نے بھرپور پذیرائی دی۔ ان کی حمایت میں آنگ سان سو چی کی مغربی پس منظر نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سابق امر تھین سین کی حکومت نے عام انتخابات کرا کے جمہوری حکومت منتخب حکومت کے سپرد کر دی تھی۔ جمہوری حکومت کے قیام کے بعد بھی برما میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی اور ماضی کے برعکس روہنگیا مسلمانوں کے خلاف روہنگیا مٹاؤ برمی مہم میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ مبصرین آنگ سان سو چی کے دورے کو انسانی حقوق اراکان میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف بدترین مظالم کے تناظر میں اہم قرار دے رہے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ یورپ آنگ سان سو چی کے دورے کے موقع پر روہنگیا کے مسئلے پر کیا موقف اپناتے ہیں یا ماضی کی طرح اسے ایک بار پھر صرف نظر کرتے ہیں۔ اراکان میں برمی فوج اور پولیس کی جانب سے تشدد، گرفتاریاں اور لوگوں سے زبردستی بھاری رقوم لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ بننے والے اراکان کے طول و عرض میں برمی فوج اور پولیس روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ مظالم کا سلسلہ مختلف انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسمارٹ فون رکھنے والوں کو گرفتار کر کے تشدد کے بعد رہائی کے لیے بھاری رقوم وصول کی جا رہی ہے۔ ماہی گیری سے وابستہ افراد کو خاص نشانہ بنا رکھا ہے۔ علماء کرام کو مختلف الزامات لگا کر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ برمی فوج اور پولیس اراکان میں انسانی حقوق کو اپنے پاؤں تلے روند رہی ہے اور دنیا اس پر قابل ذکر نوٹس لینے میں تساہل سے کام لے رہی ہے، جس سے اراکان کے روہنگیا مسلمانوں میں ناامیدی اور مایوسی میں اضافہ تیزی سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اراکان اور بنگلہ دیش کے سرحدی علاقوں میں طوفانی بارشوں نے عارضی کیمپوں میں رہائش پذیر روہنگیا مہاجرین کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ اراکان میں چوکٹو میں 2012 سے عارضی کیمپوں میں مقیم 100 خاندان شدید طوفانی بارشوں کے بعد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے نہ کوئی امدادی کارروائی حکومت کر رہی اور نہ ہی کسی امدادی ادارے کو امدادی کارروائی کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں مقیم پناہ گزین کیمپوں میں طوفانی بارشوں نے مقیم خاندانوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ برما کے ساحلی پٹیاں گزشتہ ہفتے شدید طوفانی بارشوں کے زد میں تھے اور دریاؤں میں طغیانی پیدا ہو گئی تھی۔ طوفانی بارشوں کے سلسلے رکنے کے باوجود حکومت کی جانب سے امدادی کارروائی اب تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ ان بارشوں میں مسلمان آبادی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ ملائیشیا سے تعلق رکھنے والے غیر سرکاری تنظیم نے گلوبل روہنگیا سینٹر GRC کے ساتھ اشتراک سے کوالالمپور میں روہنگیا مہاجروں کے علاج کے لیے ایک مفت طبی کیمپ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ سلیم آرگنائزیشن اور MAPIM نامی 2 غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیداروں نے کوالالمپور میں گلوبل سینٹر کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ GRC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فرید عبدالجبار نے اراکان نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات میں مفت طبی کیمپ کوالالمپور کے مضافات امپانگ میں 14 مئی کو لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملاقات میں ملائیشیا میں روہنگیا مہاجرین کو بہتر طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے طریقہ کار اور حکمت عملی پر غور کیا گیا اور مستقبل میں مزید قریبی تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہوا۔ اراکان میں ماورائے عدالت قتل اور ناقابل شناخت لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مونگڈو شہر کے ایک پہاڑی گھاٹی سے 6 افراد کی ناقابل شناخت لاشیں ملی ہیں۔ یہ ان سینکڑوں گمشدہ افراد میں سے ہیں جنہیں برمی فوج نے اکتوبر 2016 کے بعد ان کو ان کے گھروں سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ ایک طرف ناقابل شناخت گمشدہ افراد کی لاشیں مل رہی ہیں، دوسری طرف فوج اور پولیس کے زیر حراست افراد کی ماورائے عدالت یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔
تازہ واقعہ میں کیوکپھیو کے جیل میں قید 33 سالہ سراج کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ ارکان کی جیلوں میں زیر حراست روہنگیا قیدیوں پر وحشیانہ تشدد اور قتل کے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تھی اس ہفتے کی خاص اور اہم خبریں۔ اگلے ہفتے نئے خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔